بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک جوان بیوہ کی جس کی نافرمان ہوئی اولاد۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ خالہ نے میری پرورش کی اور جب میں 15 برس کی ہوئی تو انہوں نے میری شادی اپنے اکلوتے بیٹے نعیم سے کر دی۔ نعیم میرا بہت خیال رکھتا تھا اور وہ زیادہ امیر تو نہ تھا مگر اتنا کمالیا کرتا تھا کہ ہم خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ 7 برس ہماری ازدواجی زندگی رہی۔ اس دوران 2 بیٹے اور 1 بیٹی نے جنم لیا۔ خالہ ساس بن گئی تھیں مگر ماں جیسی محبت اب بھی کرتی تھیں۔ مجھ سے زیادہ میرے بچوں کو سنبھالتی تھیں، ان کی تمام تر دیکھ بھال وہی کیا کرتی تھیں۔ ہمارا گھر جیسے سکون کا گہوارہ تھا اور اچانک وقت نے کروٹ لی اور سکون کا یہ آشیانہ تنکا تنکا ہو گیا۔ ایک روز نعیم کام سے لوٹے تو تھکے تھے۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو کہا کہ کھانا ابھی نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا شربت دے دو۔ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر لیٹ گئے اور میں کچن میں شربت بنانے چلی گئی۔ کچن سے لوٹی تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آواز دی، نعیم کیا سو گئے؟ شربت پی لیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھی کہ واقعی سو گئے ہیں۔ شربت کا جگ واپس لے آئی اور کچن میں رکھ دیا کہ جب نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو پی لیں گے۔ 2 گھنٹے گزر چکے، انہوں نے کروٹ تک نہ لی۔ میں بچوں میں لگی رہی۔ خالہ بازار سے سودا سلف لے کر لوٹی تو نعیم کو دراز پایا۔ بولی کہ نعیم آ گیا کیا اور یہ بے وقت کیوں سو رہا ہے؟ اب تو مغرب ہونے کو ہے، جگا دو ورنہ رات کو نیند نہیں آئے گی۔ میں ان کے قریب گئی، جگانے کے لیے کندھا ہلایا مگر وہ نہ اٹھے۔ دراصل ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ضرور تھے لیکن یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ ماں باپ سے محروم تھی، خالہ کا بھی بیٹے کے سوا کوئی اور نہ تھا، وہ بھی نعیم کے جانے کی وجہ سے بے آسرا ہو گئی تھیں۔ اب 3 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا اور ہم 2 لاچار عورتیں۔ میں پڑھی لکھی نہ تھی اور وہ عمر رسیدہ تھیں، دونوں ہی نوکری کرنے سے معذور تھیں۔ غرض نعیم کے بعد ہم پر برے دن آ گئے، یہاں تک کہ گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ ہم تو فاقے برداشت کر لیتے تھے لیکن میری ساس سے پوتوں اور پوتی کا بلکنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ ان دنوں ان کی دلجوئی کو نعیم کے ایک دوست وحید آنے لگے تھے۔ جب انہوں نے ہمارے گھر میں فاقے دیکھے تو مالی مدد کرنے لگے۔ وہ میری ساس کے بیٹے بنے ہوئے تھے، شادی شدہ نہ تھے۔ ایک دن خالہ سے کہا کہ ماں جی کوئی لڑکی نظر میں ہو تو میری شادی کروا دو، چاہے بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ خالہ اس کا اشارہ سمجھ گئیں۔ ایک روز مجھے سمجھانے لگیں کہ بیٹی میں بوڑھی ہوں، اب آج ہوں کل نہیں ہوں گی، تم جوان ہو اور عمر بھر تنہا زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بچوں کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، بہتر یہ ہوگا کہ تم شادی کر لو۔ میں نے کہا خالہ جی قیامت کے دن نعیم کو کیا منہ دکھاؤں گی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ جب میری ماں نے بیوگی کے بعد دوسری شادی کر لی تو میں نے سوتیلے باپ کو قبول نہ کیا تھا اور آپ کے پاس آ گئی تھی، تو میرے بچے کیوں کر کسی دوسرے شخص کو باپ کی جگہ قبول کریں گے؟ وہ اس سے ہی نہیں مجھ سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ پھر یہ ضروری تو نہیں کہ سوتیلا باپ ان کی پرورش کو بوجھ نہ سمجھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ رکھے، اگر اس نے برا سلوک کیا تب ہمارا کیا ہوگا؟ جب گھر میں مسلسل فاقے ناقابل برداشت ہو گئے اور بچے بیمار رہنے لگے، دوا کی استطاعت نہ رہی تو میری ساس مجھ سے زیادہ بچوں کی حالت پر رویا کرتی تھیں۔ وہ بار بار سمجھاتی تھیں کہ تم بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، ابھی ان مسائل کے حل کرنے کا وقت ہے، بعد میں پچھتاؤگی۔ وحید 1 ماہ میں 2-3 بار ہمارے گھر بچوں کی خیریت دریافت کرنے آیا کرتا تھا۔ ساس نے اشارے کنائے پھر صاف الفاظ میں سمجھایا کہ یہ آدمی اچھا ہے، دیکھا بھالا ہے، بچوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے، کل ہم نہ رہے تمہارے بچے فاقوں سے مر جائیں گے یا سڑکوں پر بھیک مانگیں گے، اپنی خاطر نہ صحیح میری خاطر اس سے نکاح کر لو۔ میں دوسری شادی ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی لیکن ساس کے مجبور کرنے پر حامی بھر ہی لی۔ طے پایا کہ بچے ساس اپنے پاس رکھیں گی اور میں نکاح کے بعد وحید کے گھر میں رہوں
کروں گی، بچوں کو فی الحال شادی کا نہیں بتائیں گے لیکن ان سے ملنے آتی رہوں گی اور وہ باقاعدگی سے خرچہ دیں گے۔ وحید نے بہت سمجھایا کہ بچوں کو ابھی بتا دو، میں ان کو ساتھ رکھنے پر تیار ہوں، لیکن میں راضی نہ ہوئی۔ ان کو صدمہ نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ابھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد میں نے بچوں سے یہی کہا کہ شہر کے اسپتال میں ملازمت کرنے جاتی ہوں، ہر ہفتے چھٹی کے دن تمہارے پاس آ جایا کروں گی۔ بچے دادی کو سونپ کر میں وحید کے پاس رہنے لگی اور وہ باقاعدگی سے بچوں کا خرچہ میری ساس کو دیتے تھے۔ میں ہر ہفتے بچوں کے پاس رہنے آ جاتی تھی۔ وحید بہت اچھے آدمی تھے، وہ خود مجھے چھوڑنے آتے تھے اور پھر لے بھی جاتے تھے، کبھی روکا ٹوکا تک نہیں۔ جب جی چاہتا تھا تو کہتی تھی کہ بچوں سے ملنا ہے تو وہ اسی وقت لے جاتے تھے۔ بچے بھی میری غیر حاضری کو زیادہ محسوس نہ کرتے کیونکہ جب آتی ان کے لیے بہت سی چیزیں لاتی۔ وہ ان چیزوں کے خیال میں دن گزار دیتے کہ ماں آئے گی تو ہمارے لیے کچھ لائے گی۔ وہ مجھ سے زیادہ اپنی دادی سے ہلے ہوئے تھے۔ میری ممتا کا گوشہ آسودہ تھا، تبھی وحید سے کوئی اختلاف نہ ہوا اور میں اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ وہ 2 وقت کی روٹی اور دیگر ضروریات زندگی میرے بچوں کو مہیا کرتا تھا۔ میری شادی کا علم خالہ کے سوا اور کسی کو بھی نہیں تھا۔ میرے اصرار پر انہوں نے بچوں سے بھی یہ بات چھپا لی تھی۔ وحید کی شرافت اور فراخ دلی کے سبب زندگی کے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ جب تک بچے چھوٹے تھے وحید بھی نعیم کے گھر آتے جاتے رہے، لیکن وہ جب سیانے ہو گئے تو میں اکیلی ان سے ملنے جانے لگی۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا۔ میرا بیٹا میٹرک میں تھا، انہی دنوں لڑکی کا رشتہ بھی آ گیا اور خالہ نے اس کا بیاہ کر دیا۔ وہ اپنے گھر میں آباد ہو گئی۔ میری بچی کی شادی کے سال کے بعد خالہ فوت ہو گئی اور دونوں لڑکے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اب ان کو ماں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ امی نوکری چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ کر رہو، اب ہم آپ کو شہر نہیں جانے دیں گے۔ وہ خود محنت مزدوری کرنے پر تیار تھے، مجھے ہر حال میں گھر میں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں تو مجبور تھی۔ میرا اپنا گھر تھا، میرے ساتھ وحید تھا، وہ میرا ایک مخلص اور باوفا جیون ساتھی تھا۔ اس نے مجھے ہر طرح کا سکھ دے رکھا تھا، آرام دیا ہوا تھا، جو میں نے کہا وہ مانا، میری ہر خواہش کا اس نے احترام کیا۔ مجھ سے اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی، تب بھی صبر کیا اور شکر سے کام لیا تھا۔ اتنے اچھے انسان کا اس وقت میں کیسے ساتھ چھوڑ دیتی جب اسے میری رفاقت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ اب کچھ بیمار رہنے لگا تھا۔ جب تک دادی زندہ تھی بچوں نے میری ضرورت محسوس نہ کی، لیکن اب انہیں بھی میری ضرورت تھی۔ ان کا اصرار بڑھنے لگا کہ میں ساتھ رہوں۔ وہ ایسی عمر میں تھے کہ مستقل اکیلے نہ رہ سکتے تھے۔ میں اب سخت پریشان تھی۔ بیٹے جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، وہ اب کیسے یہ حقیقت برداشت کرتے کہ ان کا باپ کوئی دوسرا شخص تھا۔ وحید کہتے کہ بچوں کو حقیقت سے آگاہ کر دوں، مگر میں انہیں بتانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سوتیلے باپ کو سرے سے قبول ہی نہ کریں یا مجھے وحید سے ملنے سے روکیں۔ ایک دن میرے دونوں لڑکے میرا تعاقب کر کے وحید کے گھر پہنچ گئے۔ اچانک ان پر انکشاف ہوا کہ میں ان کے پاس رہنے سے کیوں مجبور ہوں۔ اس انکشاف پر ان کو دلی صدمہ ہوا۔ چھوٹا بیٹا رونے لگا اور بڑے نے جھگڑا شروع کر دیا۔ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیٹی کو بھی دکھ پہنچا کہ اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تھی تو ہم سے کیوں چھپایا۔ لڑکے سرے سے میری شادی کو قبول کرنے پر تیار ہی نہ تھے۔ وہ کہتے کہ تم نے دوسری شادی کیوں کی؟ میں نے لاکھ سمجھایا کہ تمہاری خاطر کی تھی، کیونکہ تمہارے اخراجات اٹھانے والا اور کوئی نہیں تھا اور مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لیکن وہ میری اس مجبوری کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے میرے گھر کا پانی تک نہ پیا اور مجھ سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ بڑے لڑکے نے محنت مزدوری شروع کر دی، میٹرک کا امتحان بھی نہ دیا۔ چھوٹے نے بھی اسکول جانا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے نہیں ملتے تھے، میں ان کی صورت دیکھنے کو ترستی تھی۔ میں ممتا سے مجبور ہو کر ان کے گھر جاتی اور باہر گھنٹوں کھڑی رہتی۔ ایک روز بڑے بیٹے نے ڈانٹ دیا کہ اماں خبردار، کیا تم گاؤں میں ہماری سب کی کرانا چاہتی ہو؟ کیا یہ چاہتی ہو کہ ہمارے دوست اور محلے کے لڑکے ہماری ہنسی اڑائیں؟ اگر آئندہ یہاں نظر آئی تو ہم اپنے باپ کے گھر کو تالا لگا کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ کیا اب تم ہمیں در بدر دیکھنا چاہتی ہو؟ اف،
یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں پڑا تھا۔ جن بچوں کی خاطر میں نے قربانی دی اب وہی مجھے گنہگار ٹھہرا رہے تھے۔ بیٹی نے بھی کہہ دیا کہ میرے گھر مت آنا، ایسا نہ ہو کہ سسرال والے تمہاری وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیں۔ سچ ہے، نکاح چھپانے کی چیز نہیں ہے اور مجھے اسی بات کی سزا ملی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے دونوں لڑکوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ بڑا محنت مزدوری کرتا اور چھوٹا گاؤں کی گلیوں میں آوارہ گردی۔ انہوں نے ماں کی دوسری شادی کو اپنی بے عزتی کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وحید نے میرا حال برا دیکھا تو کہا کہ تم بے شک مجھے چھوڑ کر اپنے بچوں میں چلی جاؤ، مگر میں بیماری میں ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ یہ بھی خوف تھا کہ شوہر کو چھوڑ کر اولاد کے پاس چلی جاؤں اور وہ بھی بڑھاپے میں۔ اگر ان کی چھت تلے پناہ نہ ملی تو وحید کی دی ہوئی چھت بھی کھو دوں گی۔ میرا خیال تھا کہ بڑے ہو کر جب سمجھدار ہو جائیں گے تو میری مجبوریاں جان سکیں گے، مجھے گلے لگا لیں گے، میں ان کی شادیاں کروں گی، ان کا سہرا دیکھوں گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ میرے گلے میں دوسری شادی کے جرم میں کانٹوں کے ہار ڈالیں گے۔ جب میرا ابتر حال دیکھا تو وحید نے اپنے طور پر میرے بچوں کو منانے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے وحید پر حملہ کر دیا اور پھر اسے تھانے میں بند کرانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے عزت بچا کر واپس آئے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں تک بات پہنچی۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے موجودہ شوہر کو چھوڑ دو تو ہم تمہارے بیٹوں کو منا لیں گے اور وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ بڑھاپے میں طلاق لینے کے بارے میں سوچ کر سہم جاتی ہوں۔ وحید کہتے ہیں کہ شوہر سے وفا کی امید رکھنا مگر اولاد سے نہ رکھنا کہ اولاد بے وفا ہوتی ہے۔ معلوم نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ لوگ کمنٹس کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔